تاریخ گواہ ہے، جہاں تاج اور تخت کی چمک دمک تھی، جہاں سلطنتوں کا غرور آسمان کو چھوتا تھا، وہیں ایک درویش ایسا بھی تھا جس کے در پر آ کر بادشاہوں نے بھی سر جھکایا۔ یہ وہ دربار ہے جہاں نہ سونے کی کرسی تھی، نہ لشکر، نہ ہتھیار، لیکن دلوں پر حکومت تھی۔ یہ وہ آستانہ ہے جہاں فقیری نے بادشاہت کو مات دی اور محبت نے طاقت کو زیر کیا۔ ہم بات کر رہے ہیں سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہیں دنیا آج بھی خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ کہتے ہیں جب دلی اور اجمیر کے ایوانوں میں اقتدار کا شور تھا، تب ایک خاموش درویش کی آہ نے دلوں کو ہلا دیا۔ بادشاہ آئے، کسی نے منت مانگی، کسی نے دعا کی درخواست کی، اور کسی نے اپنی سلطنت بچانے کی التجا کی، مگر اس دربار میں سب برابر تھے۔ نہ کوئی سلطان تھا، نہ کوئی غلام، صرف سائل۔ تاریخ میں وہی زندہ رہتے ہیں جن کے در پر بادشاہ سر جھکائیں اور دل سکون پائیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں، جہاں تاج تھے، تخت تھے، لشکر تھے، وہاں غرور بھی تھا، طاقت بھی تھی، مگر ایک وقت ایسا آیا جب سلطنتیں جھک گئیں اور درویش کھڑا رہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بادشاہوں نے سر جھکائے اور ایک فقیر نے دنیا کو جیت لیا۔ یہ داستان ہے اجمیر کے اس آستانے کی جہاں آج بھی امیر و غریب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جلال الدین محمد اکبر کا نام تاریخ میں لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اکبر بادشاہ نے اولاد کی نعمت کے لیے منت مانی۔ وہ پیدل اجمیر آیا، نہ شاہانہ لباس، نہ غرور۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہندوستان کا بادشاہ ایک درویش کے در پر سائل بن کر کھڑا تھا۔ اکبر نے منت مانی اور پھر شہزادہ سلیم پیدا ہوا، جو آگے چل کر نور الدین محمد جہانگیر کہلایا۔ یہ واقعہ تاریخ میں روحانیت کی جیت کی علامت بن گیا۔ سلطنت کی طاقت کیا ہے؟ فوج، خزانہ، قلعے، یا وہ دعا جو ایک ولی کی زبان سے نکلے اور تقدیر بدل دے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں کوئی دربان نہیں تھا، مگر ہر دل دروازہ بن جاتا تھا۔ بادشاہ بھی آئے اور عام انسان بھی، فرق صرف لباس کا تھا، حیثیت سب کی ایک تھی۔ وہ اکبر بادشاہ جس کی حکومت سارے ہندوستان پر تھی، وہ ننگے پاؤں چلتا ہوا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چوکھٹ پر آیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد بخشا۔ اللہ تعالیٰ کا راز اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ شاید دین کا مذاق اڑا کر رکھ دینے والا بادشاہ اکبر کی نسل سے کوئی مرد مومن
بھی پیدا ہوگا، تاریخ جسے اورنگزیب کے نام سے یاد کرے گی۔ شاید اسی لیے اکبر بادشاہ کی دعا قبول ہوئی۔ وہ اورنگزیب جو شریعت کا سخت پابند، اس نے یہ سلسلہ، یہ رواج جو محلوں میں گانا بجانا ناچنا سب ہٹا دیا۔ یہ سلسلہ، یہ رواج اپنے دور میں اس نے ختم کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ اورنگزیب اپنی ذاتی ضرورت کے لیے خزانے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ قرآن مجید اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور ٹوپیاں سی کر اپنی ذاتی آمدنی حاصل کرتے تھے۔ بعض تاریخی روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے وفات کے وقت وصیت کی کہ ان کے کفن دفن کے اخراجات اسی کمائی سے کیے جائیں۔ یہ ان کی تقوی اور احتیاط کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شریعت کی پابندی کے پیش نظر انہوں نے دربار سے باقاعدہ گانے بجانے کا سلسلہ ختم کر دیا۔ جب درباری گویے نے احتجاج کے طور پر موسیقی کا جنازہ نکال کر آئے تو اورنگزیب بادشاہ نے فرمایا، لے جاؤ اسے، اتنا گہرا دفن کرو کہ پھر سر نہ اٹھا سکے۔ ان کا مزار شریف بی بی کا مقبرہ کے قریب نہایت سادہ ہے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ قبر سادہ ہو، شاہانہ طرز پر نہ بنائی جائے۔ آج بھی ان کی قبر کھلی مٹی کی سادہ شکل میں ہے، جو ان کی زاہدانہ طبیعت کو ظاہر کرتی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی قریبی عزیز بھی شریعت کے خلاف کرتا تو وہ رعایت نہ دیتے تھے۔ انہوں نے کئی موقع پر گورنروں، اہلکاروں کو بھی شرعی اصولوں کی خلاف ورزی کرنے پر معزول کر دیا تھا۔ مزار پرستی جو یہاں کے ذہنوں میں بسی ہوئی تھی، اسے ختم کرنے کی کوشش کی۔ لوگ غیر مسلموں کی طرح مزار سے اپنی مرادیں مانگتے تھے، دیوتاؤں کی طرح مزار پرستی کرتے تھے۔ یہ اورنگزیب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بے پناہ متقد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک بار آ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے روضے مبارک پر کہا، السلام علیکم یا خواجہ غریب نواز۔ جواب نہیں ملنے پر دوسری بار سلام کیا، تیسری بار سلام کا جواب دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب کے القاب کے ساتھ خواجہ غریب نواز کے روضہ اقدس پر اورنگزیب بادشاہ برابر آیا کرتا تھا اور مزار شریف کے کچھ پہلے ہی اپنی شاہانہ سواری سے اتر جاتا اور پیدل آتا۔ مجبوراً اس کے امیروں کو بھی پیدل آنا پڑتا۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کی علامت ہے، عظمت کا ثبوت ہے کہ اس جیسا اورنگزیب بادشاہ جیسا کٹر شریعت کا پابند
بھی ان کا متقد تھا۔